باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ناظرین حضرات، آپ سبھی کو یوگا سکھی مشن میں خوش آمدید۔ جیسا کہ کل کے ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا، جس کا ویڈیو کا نام ہے پیر مرید اور کو پھول کی طرح رہنا چاہیے۔ اب اسی پارٹ کا آج ہم دوسرا پارٹ بنا رہے ہیں، جو کہ کل ہم نے ڈالا تھا۔ اب اس میں ہم آگے بتائیں گے کہ پیر کا کیا مسئلہ ہوتا ہے۔ کل جو ہم نے مسئلے بتائے تھے وہ یہ بتائے تھے پیر کے اور مرید کے۔ جن لوگوں نے کل کا ویڈیو نہیں دیکھا ہے وہ کل کا ویڈیو دیکھ لیں، اور جنہوں نے دیکھا ہے تو اچھی بات ہے۔ کل کا جو ہم نے مسئلہ بتایا تھا سیرت فخر العارفین سے کہ پیر اور مرید پھول کی طرح رہنے چاہیے، یہ ایک دوسرے کو دماغی، ذہنی یا جسمانی تکلیف نہ دیں۔ تو اسی کا ہی آج ہم یہ دوسرا پارٹ شروع کر رہے ہیں بنانے کا۔ تو اب اس کے اندر جو پیر کے لیے ارشاد فرمایا ہے دادا حضور نے اور مولانا روم نے، یہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے پیر کا معاملہ ہونا چاہیے، اور ہم نے کل کے ویڈیو میں بتایا تھا کہ پیر کا اور مرید کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے۔ اسی کو ہی ہم آج آگے بڑھاتے ہیں۔ تو کل جو ہم نے بتایا تھا وہ 148 سے بتایا تھا، اور آج ہم شروعات کریں گے 148 سے 149 تک، 149 تک۔ تو اس میں دادا حضور فرماتے ہیں، مولانا روم نے فرمایا کہ دنیا داروں کو اولیاء اللہ کی ذات سے بہت نفع حاصل ہوتا ہے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو منصور حلاج ظاہر کرتے ہو، اور حالت یہ ہے کہ مریدوں کی روئی اور مریدوں کے مال میں آگ لگاتے ہو۔ مطلب جو آج کل دیکھا جا رہا ہے، اتنا اگر جو اٹھاتی ہیں انگلیاں ہمارے آج کل کے پیروں پہ، تو اس کا جو مسئلہ ہے یہ 150 سال پہلے دادا حضور فرما چکے ہیں، اور ہزاروں سال پہلے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرما چکے ہیں کہ اپنے آپ کو تو منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ سمجھ رہے ہو اور مریدوں کے مال میں آگ لگا رہے ہو۔ تو یہ پیرا مریدی میں نہیں ہے۔ جو پیر کے مریدوں کو تکلیف میں ڈالتے ہیں، یہ شعر ان کے حق میں ہے۔ فرمایا ہم نے صاحب میاں کے والد کو حضرت شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ ملتانی کا قصہ سنایا، تاکہ جب وہ ملتان میں پہنچے تو ملتان کے مشائخ نے دودھ سے لبالب بھرا ہوا پیالہ آپ کے پاس پہنچایا۔ اشارہ یہ تھا کہ اہل ملتان کے قلوب مشائخ ملتان کی عقیدت سے اتنے لبریز ہیں، جس طرح یہ دودھ کا پیالہ دودھ سے اب آپ کی گنجائش کہاں ہے۔ یعنی کہ پہلے کے جو پیر تھے ان میں اتنا ادب اور اتنا احترام تھا کہ اگر انہیں اپنی بات کہنا ہوتی تھی تو وہ زبان سے نہیں کہتے تھے جس سے کہ کسی کو تکلیف پہنچے۔ جیسا کہ صوفیاء اکرام کا اصول رہا ہے، صوفیاء اکرام کا ایک رواج رہا ہے کہ وہ ہمیشہ کسی بھی انسان تو انسان رہے، جانور اور پیڑ پرندے پانی، ان تک کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس طریقے سے وہ چلتے تھے، اس طریقے سے وہ رہتے تھے۔ اسی طریقے سے جب کوئی شخص ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جو کہ اتنی لائق ذہنیت رکھتا ہو کہ وہ اشارے کی بات سمجھ سکے، تو پھر وہ ایسے لوگوں کو زبان سے یا گھما پھرا کے نہ سمجھا کر کے کوئی ایک اشارہ دیا کرتے تھے۔ تو ملتان کے جو پیر تھے، وہاں کے جو مشائخ لوگ تھے، انہوں نے آپ حضرات کو کچھ زبان سے نہیں کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیے یا آپ یہاں پر نہ رہیے، بلکہ انہوں نے ایک دودھ کا پیالہ بھرا ہوا لبالب آپ کو پہنچایا، جس سے کہ آپ سمجھ گئے کہ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ملتان میں ہماری ضرورت نہیں ہے، یہاں کے لوگ پوری طریقے سے مطمئن ہیں، اور یہاں پر جو شیخ ہیں وہ ان کے عقیدت مند ہیں۔ لیکن اب یہاں پر انہوں نے ایک سمجھدار انسان تھے، بہت شیخ
مشائخ تھے، انہوں نے بھی اس کا جواب اسی اشارے میں اسی انداز میں دیا۔ حضرت شیخ الاسلام نے اس دودھ بھرے پیالے پر ایک پھول گلاب ڈال کر واپس کر دیا، جس میں یہ اشارہ تھا کہ ہم یہاں پھول کی طرح رہیں گے۔ اب آپ حضرت نے جو تھا اس لبالب بھرے پیالے کے اندر دودھ کے اندر ایک گلاب کا پھول ڈالا اور وہ پیالہ آپ شیخ کو واپس کر دیا۔ تو آپ نے بھی اسی اشارے میں بات کی کہ ہم آپ کے اوپر یا آپ کے لوگوں کے اوپر یا شہر کے اوپر بوجھ نہیں بنیں گے، ہم یہاں پر خود اپنے آپ میں ہی رہیں گے اور پھول کی طرح رہیں گے، کسی پر بار نہ ہوں گے۔ مشائخ خوش ہو گئے جب انہوں نے اس اشارے کو دیکھا، تو جو شیخ لوگ تھے وہ خوش ہو گئے ملتان کے۔ شیخ الاسلام وہاں بالکل پھول کی طرح رہے، ان کی ذات سے کسی کو بھی نہ کسی طرح کی تکلیف پہنچی نہ کسی قسم کا نقصان۔ وہ ملتان میں اس طریقے سے رہے کہ ان کی وجہ سے کسی کو کسی بھی طرح کا کوئی نقصان یا تکلیف نہیں پہنچی۔ آگے دادا حضور فرماتے ہیں کہ یہ قصہ سنا کر ہم نے ان سے کہہ دیا کہ پھول کی طرح رہنا چاہیے تاکہ کسی پر بار نہ ہو۔ یار شاطرم نہ کہ بار شاطرم، یعنی کہ ایک دم کسی بھی طرح کا شرارت یا کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ ذہنی یا دماغی یا کسی بھی طرح کا نہیں ہونا چاہیے، بالکل سادگی میں پھولوں کی طرح رہنا چاہیے۔ پیر کو مثل پھول کے رہنا اور پھول کی طرح زندگی بسر کرنا چاہیے۔ پیر کو پھولوں کی طرح رہنا چاہیے اور پھول کی طرح ہی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ حاضرین سے فرمایا کہ اگر ہو سکے تو تم لوگ ایسا ہی کرنا، اللہ جسے نصیب فرمائے۔ مطلب دادا حضور نے جو وہاں پر لوگ موجود تھے ان کو فرمایا کہ آپ لوگ بھی اگر آپ کو اللہ خلافت نصیب کرے، آپ کو پیر طریقت بنائے، تو آپ لوگ بھی ایسا ہی کرنا جیسا کہ میرا فرمان ہے۔ آپ لوگ بھی ایک دم پھول کی ہی طرح رہنا، اور جیسا کہ ہمارے پچھلے صوفیہ اکرام اور بزرگان دین پھول کی طرح رہے ہیں، کسی کو بغیر تکلیف پہنچائے ہوئے، ایسا ہی آپ بھی آگے چل کر کے رہیے گا۔ تو یہاں سے جو ہمیں سبق ملتا ہے صوفیہ اکرام کا، ہمارے بزرگان دین کا، وہ سبق یہ ملتا ہے کہ کسی کو بغیر تکلیف پہنچائے ہوئے، یہاں تک کہ جانور، چرند پرند، پیڑ پودے، شجر، بشر، کوئی بھی چیز ہو، جو ہمارے ہاں صوفیہ اکرام میں آتا ہے کہ 18,000 عالم یا 18 لاکھ عالم یا 18 کروڑ عالم، جتنے بھی عالم ہیں، کسی بھی عالم کی کسی بھی چیز کو ہماری ذات سے یا ہم سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ یہ صوفیہ اکرام کا مسئلہ رہا، یہ ان کا معمول رہا۔ تو آج جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے کہ واحیات باتیں مرید لوگ کرتے ہیں، کس طریقے سے واحیات باتیں پیر لوگ کرنے لگتے ہیں۔ اب پوری مرید تو نہ سمجھ ہیں، ان کو سمجھ ہے نہیں دین کی، لیکن ہمارے یہاں معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ پیر بھی عجیب عجیب واحیات باتیں کرنے لگتے ہیں۔ کئی بار ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ ایک سلسلہ دوسرے سلسلے پر طنز مارتے ہیں۔ تو طنز مارنے سے کیا ہوتا ہے کہ جب ایک سلسلے کا انسان دوسرے سلسلے کے انسان پر طنز کرتا ہے تو اس کو تکلیف پہنچتی ہے، جبکہ ہم کسی بھی سلسلے میں ہوں، ہماری شاخ غوث الاعظم دستگیر سے ہو کر کے مولا کائنات مولا علی مشکل کشا تک جاتی ہے۔ تو اگر ہم دوسرے نظریے کے اندر آ کر کے دیکھیں تو ہم ہر سلسلے کے لوگ پیر بھائی ہوتے ہیں، چاہے وہ سلسلہ کوئی بھی ہو، کیونکہ جب ہم نسبت غوث الاعظم دستگیر سے جوڑیں گے تو ہم سب پیر بھائی ہیں، جب ہم نسبت پنجتن پاک سے جوڑیں گے تو پھر ہم سب پیر بھائی ہیں۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں یہ بھی بہت دکھائی دیتا ہے کہ دنیا کو تو تکلیف پہنچاتے ہیں، لیکن کبھی ایسا بھی موڑ آتا ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ ساتھ اپنے پیر بھائیوں کو، اپنے دوسرے سلاسل کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اب اس کی جو سب سے بڑی وجہ آتی ہے ہمارے سامنے، وہ آتی ہے علم کی کمی، کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو 4 باتیں سنی اور 4 باتیں سننے کے بعد کیسے ہی کر کے لوگوں کے فریب سے خلافت یا احرام حاصل کر لیا، اور احرام حاصل کرنے کے بعد یا خلافت حاصل کرنے کے بعد صوفی بننے کے بعد چل دیے تبلیغ پہ، لیکن انہیں خود کو تبلیغ نہیں پتا ہے کہ تبلیغ صوفیہ اکرام کی ہے کیا، اور وہ نا سمجھی میں، نادانی میں کچھ بھی غلط سلط باتیں، غلط سلط چیزیں جو ہے ایجاد کر دیتے ہیں، ان کو پھیلاتے پھرتے ہیں۔
تو اس چیزوں سے ہماری گزارش ہے یووا صوفی مشن کی کہ جو صوفیہ حضرات یا احرام پوش یا جو جس سلسلے کے ہیں، نظامی، قادری، چشتی، صابری، جو جس سلسلے کے ہیں، ان سے ہماری گزارش ہے، چاہے وہ کم پڑھے لکھے پیر ہوں اور چاہے وہ مرید ہوں، ان سے ہماری گزارش ہے کہ برائے مہربانی پیر طریقت کی بارگاہ میں حاضر ہوں اپنے اپنے، اور ان سے علم حاصل کریں، کیونکہ جو ہمارا صوفیہ اکرام کا جو علم ہے وہ علم سینہ ہے، کتابی علم نہیں ہے، لیکن ہاں ہمیں کتابی علم بھی حاصل کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ کہیں پر اگر ہم کوئی بات بھول جاتے ہیں اور کوئی مسئلہ سامنے آ جاتا ہے تو ہر وقت ہمارا پیر ہمارے ساتھ میں نہیں ہے، یا پھر پیر ان کے ساتھ میں ہر وقت ہوتا ہے جو ایک دم پیر کی جستجو میں رہتے ہیں۔ لیکن آج کا جو کڑوا سچ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی مرید 100 میں 99 بلکہ یوں کہو کہ 1000 میں 999 مرید پیر کی جستجو میں، پیر کی یاد میں نہیں ہے، وہ پیر کی ذات میں گم نہیں ہے۔ جو پیر کی ذات میں گم ہے صرف وہی مرید بنا کتاب کے حوالے کے بات کر سکتا ہے کسی کے سامنے جا کر، اور کسی کو صحیح ہدایت دے سکتا ہے، لیکن جو مرید پیر کی ذات میں گم نہیں ہے، جس کے اندر سے پیر نہیں بولتا، وہ پیر، اس مرید کو کتاب کی ضرورت ہے۔ یہ کڑوا سچ ہے، کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، لیکن سچائی یہی ہے اور اس کو ماننا پڑے گا۔ باقی آپ لوگوں کی مرضی، جو لوگ میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کہ آپ میری بات کو مانیں یا نہ مانیں، لیکن جو میرا سمجھانے کا کام تھا وہ میں نے کر دیا۔ تو میری گزارش ہے کہ چاہے وہ قادری ہوں، چشتی ہوں، صابری ہوں، نظامی ہوں، واصل ہوں، الحمدللہ اللہ کے کرم سے ہر سلسلے کے بزرگان دین میں اتنے اتنے بڑے عالم اور اتنے اتنے بڑے مشائخ، اولیاء، ولی ہوئے ہیں، ان کی کتابیں موجود ہیں کہ جن کی کتابوں کا کوئی بھی فتنہ گر عالم سامنا نہیں کر سکتا۔ بس ضرورت ہے تو اس بات کی کہ ہم ان کی کتابوں کو کھول کر کے دیکھیں، ان کی زندگی کو سمجھیں اور ان کی زندگی کے اوپر اپنی زندگی کو بسر کریں۔ ان کے نقش قدم پر تو نہیں چل سکتے ہیں، پر ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم یہ سب کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں کامیابی ملے گی، اور کوئی فتنہ گر عالم یا فتنہ گر جماعت ہم پر حاوی نہیں ہو سکتی، پر وہ اس وقت نہیں حاوی ہو سکتی کہ جب ہمارے پاس علم ہو۔ لیکن اگر ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہم علم سے پیدل ہیں اور ہم گمراہی کی باتیں کر رہے ہیں جو ہمیں کرنا نہیں چاہیے، تو پھر ہر انسان ہمیں جو ہے وہ داب لے گا اور ہم پر فتنہ گر باتیں کرے گا، ہم پر انگلیاں اٹھائے گا، ہمارے سلسلے پر انگلی اٹھائے گا۔ پھر ہمارے جو کچھ کم عقل یا نادان سلسلے کے ایسے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے سلسلے پہ انگلی اٹھاتے ہیں، بنا سوچے سمجھے بات کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اپنے کسی بھی دوسرے سلسلے والے کے اوپر انگلی نہ اٹھائیں اور ایک دوسرے کو سمجھ کے چلیں، اور بزرگان دین کی صحیح پیروی کریں کہ بزرگان دین نے کیا کہا ہے اور کیا لکھا ہے، نہ کہ یہ گلی محلوں کے ڈھونگی باباؤں کے چکر میں آئے، جو گلی محلوں میں گھومنے والے ڈھونگی بابا جو ڈھونگ پھیلاتے گھوم رہے ہیں اور ڈھونگی باتیں کرتے گھوم رہے ہیں، ان کی باتوں میں آئے، کیونکہ یہ آپ کو راہ نہیں دکھا رہے ہیں، یہ آپ کو راہ سے بھٹکا رہے ہیں، کیونکہ صوفیہ اکرام کی جو تعلیم ہے علم سینہ، اس میں کچھ اور ہے، اور یہ آپ کو بتا کچھ اور رہے ہیں جو کہ صرف منطق ہے، حقیقت نہیں۔ صوفیہ اکرام کی کتابوں میں کچھ اور ہے، یہ آپ کو بتا کچھ اور رہے ہیں، وہ صرف منطق، ان کا اپنا من کی بات ہے، یہ اپنے من کی باتیں بتاتے پھر رہے ہیں۔ لیکن جب آپ کتابیں اٹھائیں گے صوفیہ اکرام کی، جب آپ کتابیں اٹھائیں گے اولیاء اکرام کی اور ان عالموں کی جو فتنہ گر نہیں ہے، جیسے کہ ہمارے صوفیہ اکرام کی کتابوں میں کسی فتنہ گر جماعت یا کسی فتنہ گر عالم کی کوئی بات نہیں ملے گی۔ اگر ہمارے صوفیہ اکرام کی کتابوں میں کوئی بات ملے گی تو اس میں زیادہ کر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی کتاب مثنوی شریف کی بات ملے گی، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی بات ملے گی، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ملے گی، اور اس طریقے سے جتنے بھی مولانا جلال الدین شیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ملے گی۔ اس طریقے سے جو بڑے بڑے جہانگیری عالم ہوئے ہیں، جن کا ڈنکا ان کے وقت میں بھی بجا اور قیامت تک بجتا رہے گا، جن کی کتابوں کی برابری کوئی عالم کی کتاب نہیں کر پائی ہے، نہ کر پائے گی قیامت تک۔
تو ایسے عالموں کی کتابوں کو پڑھیے اور سمجھیے، لیکن ان عالموں کی کتابوں کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ وہ جو کتابیں ہیں وہ عربی اور فارسی میں ہیں، اور عربی اور فارسی کو سمجھ پانا بہت مشکل بات ہے۔ اس کی جو ٹرانسلیشن اردو میں ہوئے ہیں وہ پرانے ٹائم کے ہیں، وہ بھی ہم اور آپ کو پڑھ پانا مشکل ہے۔ تو اب جو بعد کی جو کتابیں ہیں ہمارے اولیاء اکرام کی، صوفیاء اکرام کی، آپ ان کو اٹھائیے، اس میں جو ان سے مسئلے مسائل درج کیے گئے ہیں مثنوی شریف سے اور تمام دوسرے علماء اکرام سے، اس کو آپ سمجھیے کہ انہوں نے کیا فرمایا ہے علماء اکرام نے اور صوفیاء اکرام نے کیا فرمایا ہے، اس کو آپ ان سے سمجھیے، نہ کہ آج کے فتنہ گر مولویوں سے۔ ان سے بہت بچ کر رہیے، فتنہ گر مولویوں سے دور رہیے، اور اپنے پیر طریقت کی بارگاہ میں حاضر ہوئیے، پیر طریقت سے سمجھیے کہ کیا حق ہے اور کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے، کیا باطل ہے، یہ سب ہمارے پیر طریقت ہمیں بتا پائیں گے۔ دوسری بات، جن کے پیر طریقت ان کے سامنے نہیں ہے، حاضر نہیں ہے، یا پردہ کر گئے ہیں یا دور رہتے ہیں، وہ علم نہیں حاصل کر سکتے ہیں، تو ان کے لیے، اور ویسے بھی میری رائے ہے کہ ہر انسان پیر طریقت کو بھی ٹائم دے، اور ٹائم کے ساتھ ساتھ جو لوگ جن کے پیر موقع پر موجود نہیں ہیں، مان لیجیے دوسرے شہر میں رہتے ہیں یا دورے پر رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے میری گزارش ہے کہ وہ اپنے اپنے سلسلے کی کتابیں لے کر کے آئیے، ہندی میں مل جائے ہندی میں لائیے، اردو میں مل جائے اردو میں لائیے، اس کو پڑھیے۔ جو لوگ نہیں پڑھ سکتے ہیں وہ کسی دوسرے سے پڑھوا کر سنیں، کسی سے کہیں کہ بھائی جو اردو پڑھا ہوا ہو کہ بھائی تھوڑا سا ہمیں ایک پیج روز سنا دیا کریں، یا ایک آدھ دن بیچ میں ایک پیج سنا دیا کریں، تو انشاءاللہ اس سے آپ کی جو ذہنیت ہے وہ تازہ رہے گی۔ پیر سے تو جو آپ کو علم حاصل ہو رہا ہے وہ تو ہوگا، جو فیض حاصل آپ کو پیر سے ہو رہا ہے وہ تو ہوگا، لیکن ساتھ ہی ساتھ جب آپ کتاب پڑھیں گے تو کتابوں سے بھی آپ کو فیض حاصل ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہوگی کہ آپ نے اگر کہیں پر کوئی بات کہی ہے اور کوئی شخص یہ کہہ دے کہ ہمیں اس کی دلیل چاہیے، تو اب ایسے میں ایسا تو ہے نہیں کہ پیر آپ کا 1000 کلومیٹر کی دوری پر بیٹھا ہوا ہے تو آپ 1000 کلومیٹر کی دوری سے پیر کو یہاں بلا لیں گے، اور نہ ہی کہ آپ کا ایک مسئلہ بتانے کے لیے پیر طریقت 1000 کلومیٹر کی دوری سے آپ کے پاس آ جائیں گے۔ اب اس کے لیے صحیح راستہ جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ کتابیں پڑھیے، کتابیں کا مطالعہ کیجیے، جو کتاب میں بات نہ سمجھ میں آئے اپنے پیر طریقت سے پوچھیے، اور پیر طریقت سے بھی ڈائریکٹ علم حاصل کیجیے۔ دونوں علم اپنے پاس رکھیے، علم سینہ بھی، علم کسبی بھی، علم کتابی بھی، انشاءاللہ تب ہماری زندگی کامیاب ہو پائے گی۔ اور اگر ہم اپنے بزرگوں کے علم سے دور رہیں گے تو اس کا جو خامیازہ ہمیں بھگتنا پڑے گا وہ یہی بھگتنا پڑے گا کہ ہم جہاں بیٹھیں گے وہاں ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے۔ کیونکہ ایک جو کڑوا سچ آپ کو میں بتا چکا ہوں، وہ کڑوا سچ یہی ہے کہ 1000 لوگوں میں، مریدوں میں 999 مرید ایسے ہیں کہ جن کے اندر پیر نہیں بولتا، اور جن کے اندر پیر نہیں بولتا وہ فتنہ گر کے سامنے جھک جائیں گے، یا دنیا کے سامنے ان کا سر نیچا ہو جائے گا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کہیں مناظرے میں جانا ہے یا کہیں بحث کرنے کے لیے جانا ہے، ایسا نہیں ہے، ابھی کسی سے بحث نہیں کرنا، لیکن اگر کوئی چل کے آ جائے ہمارے پاس اور ہمارے متعلق، ہمارے سلسلے کے متعلق کوئی سوال رکھ دے تو پھر تو ہمیں اس کا جواب دینا ہی پڑے گا۔ تو جب ہمیں وہ جواب دینا پڑے گا تو پھر ہمارے پاس اس کے لیے علمی دلیل ہونی چاہیے۔ تو انشاءاللہ ہماری امید ہے کہ آپ لوگ میری اس بات پر عمل کریں گے، جو جس سلسلے کے اندر ہیں وہ اس سلسلے کی کتابوں کو لیں گے، اس کو پڑھیں گے، اور اپنے پیر طریقت سے بھی علم حاصل کریں گے، اور کتابیں بھی اپنے پاس رکھیں گے، اس کا مطالعہ کریں گے، جس سے کہ فتنہ گروں کی فتنے سے محفوظ رہ سکیں۔ انشاءاللہ اسی کے ساتھ آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے علم و عمل اور عقل عطا فرمائے، اور انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ اللہ آپ لوگوں کو بھی علم و عمل اور عقل عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اگر آپ ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو میں کوئی کمی نظر آ رہی ہے تو آپ اس کے لیے بتائیں، انشاءاللہ ہم اس کو سدھارنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ کچھ اور سمجھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، آپ کمنٹ میں آ کر کے ہمیں بھیجیے کہ آپ کو کیا سمجھنا ہے۔
تو انشاءاللہ ہماری کوشش رہے گی کہ آپ کو وہ چیز سمجھائی جائے. اگر ہمارے بس میں ہوئی ہم سمجھا سکے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور سمجھائیں گے. اسی کے ساتھ ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. السلام علیکم.